जाने जहां पेश कर रहा है मुसफ नॉवेल की किस्त नंबर 34। फवाद इसे छोड़ो। यकदम हसन ने पूरी कुव्वत से फवाद को पीछे धकेला था। फवाद उस हमले के लिए तैयार न था। एकदम बौखला कर वो पीछे को हटा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी और फरिश्ते बाजू छुड़ाती महमल की तरफ भागी जिसे आगा जान अभी तक मार रहे थे। फवाद ने गुस्से से हसन को देखा, मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ सख्त कहता, फिजा ने हसन को बाजू से खींचकर एक तरफ कर दिया। अरे मेरी बहन को छोड़ें आप लोग, हटें। वो चीखती हुई आगा जान का हाथ रोकने लगी, मगर उन्होंने साथ ही एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पे मारा। फरिश्ते तेवरा कर एक तरफ को गिरी। मुंह मेज के कोने से लगा, होंठ का किनारा फट गया। लम्हे भर को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही मिनट वो खुद को संभाल कर तेजी से उठी। महमल अपने बाजू चेहरे पे रखी रोती हुई अपना कमजोर सा दिफा कर रही थी। अब की बार फरिश्ते ने आगा जान का हाथ नहीं रोका, बल्कि महमल को पीछे से पकड़कर खींचा। महमल गुठड़ी बनी चंद कदम पीछे खींची गई। उसका दुपट्टा सर से उतरकर पीछे को ढलक गया था। बालों की लटें जूड़े से निकलकर चेहरे पे बिखर गईं। इससे पहले कि आगा जान अपने और महमल के दरमियान चंद कदम का फासला अबूर कर पाते, फरिश्ते उनके बीच आ खड़ी हुई। हाथ मत लगाइए मेरी बहन को। अपने पीछे गुठड़ी बनी महमल के सामने अपने दोनों बाजू फैलाए वो चीख पड़ी थी। आप लोग इस हद तक गिर जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या बिगाड़ा है इसने आपका? सामने से हट जाओ वरना तुम आज मेरे हाथों खत्म हो जाओगी। वो गुस्से से एकदम आगे बढ़ी ही थी कि फवाद ने उनका बाजू थाम लिया। आराम से आगा जान, आपका बीपी शूट कर जाएगा। उनको सहारा देकर वो नरमी से बोला था। महमल अभी तक घुटनों पे सर रखे रो रही थी, जबकि फरिश्ते उसके आगे अपना बाजू फैलाए रास्ता रोके खड़ी थी। फवाद चाहता तो उसको फिर पकड़ लेता, मगर जाने क्यों वो आगा जान को सहारा दिए वहीं खड़ा रहा, उसकी तरफ नहीं बढ़ा। मैं अब महमल को इधर नहीं रहने दूंगी। उठो महमल, अपना सामान पैक करो, अब तुम मेरे साथ रहोगी, चलो। उसने महमल को उठाना चाहा, मगर वो ऐसी ही गिरी रोती जा रही थी। आपको क्या लगता है, आप इसे अपने साथ ले गई तो हम खानदान वालों को कहेंगे कि महमल की नाम नेहाद बहन उसे ले गई और बस? महमल को बाजू से पकड़कर उठाते हुए उसके एकदम हाथ रुक गए। उसने कदरे उलझ कर सर उठाया और फवाद को देखा। चेहरे पे छाया गुस्सा आहिस्ता से उलझन में ढला था। क्या मतलब ये कि महमल तो वो लड़की है ना जो एक रात पहले भी घर से बाहर रह चुकी है, तो इसके लिए अगर खानदान वालों को ये बताया जाए कि ये निकाह से पहले किसी के साथ भाग गई है तो वो फौरन यकीन कर लेंगे, है ना? उसके चेहरे पे शातराना मुस्कुराहट थी। नहीं, महमल ने तड़प कर आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हारे नहीं कहने से ये बदनामी टल तो नहीं जाएगी डियर कजन। तुम अपनी बहन के साथ गई तो हम पूरे खानदान में यही बात करेंगे और तुम्हें बदनाम कर देंगे, और फिर ये तुम्हें कितना अरसा संभालेगी? इसके बाद तुम कहां जाओगी? महमल फटी फटी निगाहों से फवाद का चेहरा देख रही थी। खुद फरिश्ते भी सुन रह गई। अगर तुमने इस घर से कदम भी निकाला ना तो तुम बदनाम हो जाओगी। पूरा खानदान थू थू करेगा तुम पर कि मां के मरते ही खुली छूट। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो खौफजदा सी घुटी घुटी आवाज में बमुश्किल बोल पाई थी। यानी तुम वसीम से शादी करने पर तैयार हो? वेरी गुड कजन। वो उसी अय्यारी से मुस्कुराया। असद चचा यकीनन निकाह खां को लाते ही होंगे। अरे वसीम किधर है, कोई उसे भी तो लाए। और साथ ही फरिश्ते बोल उठी, हरगिज नहीं, मैं महमल की शादी तुम्हारे भाई से नहीं होने दूंगी। तुम लोग ये सब सिर्फ इसकी जायदाद हथियाने के लिए कर रहे हो ना? मैं जानती हूं तुम शादी के बाद इससे जायदाद अपने नाम लिखवाओगे और इसे तलाक दिलाकर घर से निकाल दोगे। हाँ, हम तो बिल्कुल यही करेंगे। वो बहुत सुकून से बोला, गो कि ये बात फरिश्ते ने खुद ही कही थी, मगर उसे फवाद के एतराफ की तवक्को न थी। वो अपनी जगह शशदर ही रह गई। तो तुम वाकई? हाँ, हम इसीलिए तो महमल की शादी वसीम से करवाना चाहते हैं। फवाद, आगा जान ने तनबीही नजरों से उसे टोकना चाहा। मुझे बात करने दे आगा जान। हाँ तो महमल, हम इसीलिए तुम्हारी शादी वसीम से कर रहे हैं। तुम्हें मंजूर है ना? क्योंकि फरिश्ते के साथ तो तुम जा नहीं सकती, अब तुम्हें शादी तो करनी ही होगी।
نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی یہ شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی تو کرنی پڑے گی، وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا آہستہ آہستہ اسے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دے سکتی آغا فواد، مگر میں حاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے، تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجئے ہم پر کبھی کوئی طوفان نوح نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی، وہ جواب دیے بنا اس پر نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی بھی جاؤ، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے، ہمارا پورا خاندان شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پر بے یقینی اتر آئی، وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ صدرہ، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر جو کاغذ پڑا ہے وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی صدرہ کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ بھی جا سکتی ہے اگر… اس نے سیڑھیوں سے اترتی صدرہ کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اس لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پتا تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھ بند رکھی۔ آپ کی کیا شرط ہے وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی مورثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پر پہلے الجھن ابری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے، ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم… اس کی بے یقینی غصے میں بدل گئی۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس میں ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی ہے اور پھر اس کی شادی کے لیے ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ارے بی بی، یہ ہمارا درد سر نہیں، تم یہ سائن کر دو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی۔ مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور میرے بیٹوں کا حق ہے، تائی مہتاب چمک کر کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ ابراہیم کی وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبلش ہی نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم… وہ فواد کی طرف پلٹی۔ اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم کیسے اپنا حق نہ لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کو وسیم سے شادی کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کس کا خاندان چھوٹے گا، کس کا میکا بدنامی کے باعث چھوٹے گا، آپ خود ہی فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے واقعی ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔
ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، اپنا حق ہی تو مانگ رہے ہیں۔ خیر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پہ دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، آپ جس سے چاہیں جب چاہیں اس کا نکاح کروا دیجیے گا، اور ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا میکا ہی رہے گا اور جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیجئے۔ اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کر دیجئے۔ چلیں کریں سائن۔ مگر فواد آغا جان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا۔ اس سے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ کو تو اس کی بات ابھی بھی ادھوری تھی کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی۔ اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا، بکھری بھوری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی، آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا۔ وہ باوقت فرشتے کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا۔ کدھر کر رہے ہیں سائن؟ بتاؤ۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی تھی۔ فواد ذرا سا مسکرایا، اپنی انگلی کاغذ پہ ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل۔ فرشتے کو جھٹکا لگا۔ ہمارے پاس کئی راستے ہیں، ہمیں ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے محمل۔ اگر مجھے ہے فرشتے، میں اب تنگ آ چکی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی مال و دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لے لیں، سب لے لیں یہ لوگ۔ وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے۔ فرشتے ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ لے لو سب کچھ تم لوگ، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تم لوگوں کو۔ میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنا سارے حقوق۔ وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پہ گر گئی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ وہ واقعی تھک چکی تھی اور ٹوٹ بھی چکی تھی۔